أصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ علی احسانہ. ماہ میلاد کی آج 7ویں نشست جامع مسجد فیضان اعلیٰ حضرت سیکٹر 5G نیو کراچی مدینہ کالونی سٹاپ پر جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے ملتجی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی غلطی سے محفوظ فرمائے، اور یہاں جو موجود ہیں اور جو شرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی انشاءاللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں اور جو احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے. یاد رکھیں میرے عاشقان رسول، اللہ پاک کا ہم پر کروڑا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اس امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم یہ فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عاشقان رسول میں رکھا ہے. مزید یہ کہ اپنے پیارے حبیب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی. نہ وہابیوں کو یہ سعادت حاصل ہے، نہ رافضیوں کو یہ سعادت حاصل ہے. یہ سعادت حاصل ہے تو صرف عاشقان رسول کا حاصل. بولو سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. قرآن مجید فرقان حمید پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سراج الجنان میں یہ بیان ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا. اور کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں. پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا. شب معراج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا. وفات شریف کے بعد قبر منور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں. راتوں میں جب ساری دنیا آرام کرتی،
اور رحمت والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے. قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے، اپنی امت کی بخشش کی درخواست کریں گے. کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرتے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے. اللہ اللہ، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے اور ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے، ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے. ہمیں نورانی آنسوؤں سے ہمیں اپنے نورانی آنسوؤں سے بخشوانے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ بخشوائیں گے، دھوئیں گے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان یعنی پہچان دی، ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. تو میرے اے عاشقان رسول بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضور تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت رحمت والی ہے. بولو سبحان اللہ. میری یہ امت رحمت والی ہے. اس حدیث کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یعنی دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میری امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نیکیاں کم، ثواب زیادہ ہے، گناہوں کی معافی کے ذریعے بہت دیے، بچانے کے بہانے بہت زیادہ ہے. حضور پر درود شریف پڑھو تو گناہ دھلواتے جاؤ. جو کوئی نماز فجر با جماعت پڑھے، پھر ظہر بھی با جماعت پڑھے، تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے تو ان نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو گناہ معاف کرنے کے اسباب زیادہ، نیکیاں کم کرنے کے باوجود ثواب زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ حضور کا صدقہ ہے. قسم تو 1 روپیہ خرچ کر دیں اللہ تعالیٰ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے. آپ ہم سے بڑھ کے ہیں ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہیں ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم اور آپ رحمت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کرامت والے آقا، برکت والے داتا، شفقت والے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہر وفات کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلا میرا حبیب باہر تشریف لائے گا. جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ہی ان کا سردار ہوگا،
اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اب میرا دل خوش ہوا۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری ہم غافلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، خیال امت آسی جسے آٹھوں پہر آیا۔ دن اور رات 24 گھنٹوں کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں، اور حضور سید عالم اپنے گناہگار امتیوں کو کبھی نہیں بھولے۔ اور ایک ہم ہے موسم بہار ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی ایسے نادان لوگ بھی ہیں جو آج بھی حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر، گانے گا کر، شرابیں پی کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر، سود کھا کر، خیانت کر کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا فرانس کے اندر، بتائیے کس نے آواز اٹھائی؟ لیکن سلام ہے ان مسلمانوں پر جنہوں نے احتجاج کیا، جو اپنا مطلب جو ہے فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور جو ایسا زبردست ذہن رکھتے ہیں کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، حدیث پاک میں کہ اگر کوئی تمہارے نبی کے بارے میں غلط بات کہے تو اسے کاٹ کے رکھ دو۔ سلام ہے اس چیچنیا کے مسلمان پر، اس چیچنیا کے مسلمان پر جس نے گستاخ رسول ٹیچر کی گردن اڑا دی۔ سلام ہے اس چیچنیا کے مسلمان پر، اور سلام ہے جناب ظہیر پر، وہ 18 سالہ نوجوان پاکستانی نژاد 18 سالہ نوجوان جس کی غیرت خوب جوش ماری، اور وہ جو فرانس کے اندر میگزین کے اندر حضور کے خاکے شائع ہوئے تو وہاں پر جا کر اس نے حملہ کر دیا، اپنی پوری جوانی حضور کے نام پر قربان کر دی۔ سلام ہے اس پر، سلام ہے ممتاز قادری پر کہ حضور کے گستاخ کو اس نے واصل جہنم کیا، اور سلام ہے اس ہر مجاہد پر جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو ہمارے لیے راتوں کو روئے، ہماری بخشش کے لیے دعائیں کریں، وہ ہم پر اتنے احسانات کریں، اور ہم اتنے بے شرم کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہے اور ہماری منہ سے زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلے۔ سلام ہے طیب اردوغان پر، ترکی کے صدر پر، سلام ہے کہ اس نے مطلب جو ہے مذمت کے ساتھ یہ بھی اب پاگل ہو گیا یہ میکرون جو مسلمانوں سے پنگا لے رہا ہے۔ اس نے یہی نہیں کہا، اس نے کہا کہ اسلام پر حملہ کر کے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر کر صرف فرانس سے نہیں پورے یورپ نے اپنے مٹنے کا انتظام کر لیا ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھ کیا رکھا ہے، اور الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے بھی۔ سوڈان کے مسلمانوں نے جلا دی ایمبیسی فرانس کی۔ یہ پاکستان کے بعض بے حس مسلمان جن کو صرف اپنے کھانے پینے کی پرواہ ہے، حضور کی عزت کے بارے میں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ لعنت ان کی زندگیوں پر کہ صرف اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ان کی شناخت پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ جو میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان، ہماری شناخت حضور سے ہی ہے۔ وہ جو نہ تھے، میرے امام نے کہہ دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے۔ ان کی شان پر حملہ ہو تو یقین کریں مسلمانوں کے لیے امام مالک کا قول بشا لے رہا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں اس بات۔ امام مالک نے فرمایا حضور کی عزت پر بات ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی نہ بولے، اس سے بہتر ہے کہ ساری امت مر جائے، سب مر جائیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لعنتی حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے۔ صرف ڈالر کے چکر میں، اپنی امداد کے چکر کے اندر حضور کی عزت پر یہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ مطلب بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ نکالے فرانس کے سفیر کو یہاں سے، ہاں نکالے ان کو فرانس کے سفیر کو یہاں سے، اور کوئی زبردست قسم کا یہ مطلب جو مذمتی پیغام دیں۔ اللہ توفیق دے، غوری میزائل مار دیں یہ فرانس کے اوپر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بس میرے امام کا یہ پیغام۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اکثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ جنتوں میں 8 جنتیں، اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس، اور فردوس کے اندر غلام رہیں گے جو آج حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے رہے، رہیں گے انشاءاللہ، اور وہی رہیں گے انشاءاللہ جو حضور کی عزت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند مخصوص لوگوں کے سوا بلکہ ساری امت 8 جنت میں سے سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ اللہ، حضور تو جنت فردوس میں ہی ہوں گے نا۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا، جان حسن ان پہ فدا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی یعنی میری امت کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، اور حشر تک فرماتے رہیں گے۔ حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک بار جو حضور نے امتی فرمایا۔ لیکن حضور تو ساری زندگی میری امت میری امت میری امت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں روز انور میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کر۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک کاش ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق وفادار بن جائیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے، اور میرا ممبر باقی رہے گا کہ میں اس پر نہ بیٹھوں گا، میں اس پر نہ بیٹھوں گا، بلکہ اپنے رب کے حضور سیدھا کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بھات رہ جائے۔ پھر عرض کروں گا یا ربی امتی یا ربی امتی، اے رب میری امت میری امت۔ اللہ پاک فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، اے محمد تیری کیا مرضی ہے؟
میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے رب میرے ان کا حساب جل فرما دے، ان میرے امتیوں کا حساب جل فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی۔ عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، سگ عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو۔ اور فرمایا میرے آقا نے جنہیں دوزخ بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک یعنی داروغہ دوزخ جو ہیں حضرت مالک علیہ السلام، جو جہنم کے جو دروازے مقرر فرشتے ہیں، میں عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا، یعنی آپ نے رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنی ساری امت کو جنت میں لے گئے۔ وہ ایک عالم کہتے ہیں آسین رحمت عالم الٹے، کمر پاک میں دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے۔ حضور سید عالم جہنم سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اللہ کرے ہم سب آقا کریم علیہ السلام کے سچے وفادار بنیں۔ جاگ جاؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی عزت اور پیرا دو، سچے وفادار بن جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، انشاءاللہ صلاۃ والسلام پھر انشاءاللہ تبارک